اللہ الرحمن الرحیم، اصول الشاشی کے دوسرے باب مطلق مقید میں خوش آمدید۔ کتاب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ باب نہیں بلکہ فصل بنتی ہے، لیکن ہم نے اپنی ترتیب سے اس کو باب کر کے اس سے متعلقہ جتنے اسباق ہوں گے وہ ہم اسی باب کے اندر کور کر کے پھر انشاءاللہ اس کی ایک مکمل ویڈیو بنا دیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اس باب کو۔ دیکھیں یہ باب ہے مطلق اور مقید کا باب۔ مطلق کس کو کہتے ہیں، مقید کس کو کہتے ہیں، وہ سارا ہم انشاءاللہ اس باب کے اندر پڑھیں گے۔ سبق نمبر آپ 1 دیکھ لیں۔ سبق نمبر 1 ہے مطلق کو مقید نہیں کیا جائے گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، عبارت کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ کرنے کے بعد میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادة علیہ بخبر الواحد والقیاس لا تجوز۔ مثاله في قوله تعالی فاغسلوا وجوهکم، فالمامور به هو الغسل على الاطلاق فلا يزاد عليه شرط النیت والترتیب والموالاة والتسمیۃ بالخبر ولكن يعمل بالخبر على وجه لا يتغیر به حکم الکتاب فیقال الغسل المطلق فرض بحکم الکتاب والنیت سنت بحکم الخبر۔ یہ میں نے آپ کے سامنے عبارت پڑھ دی ہے، اب اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ہمارے اصحاب اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کتاب اللہ کا مطلق جب تک ممکن ہو عمل کرنا اس کے مطلق پر، تو زیادتی کرنا خبر واحد اور قیاس سے جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ۔ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اس آیت میں وہ دھونا ہے مطلق طریقے پہ، لہذا زیادتی نہیں کی جائے گی اس پر نیت کی شرط لگانے کی اور ترتیب کی شرط لگانے کی اور موالات پے در پے کی شرط لگانے کی اور بسم اللہ کی شرط لگانے کی خبر سے یعنی حدیث سے، لیکن عمل کیا جائے گا خبر یعنی حدیث پر ایسے طریقے پر کہ تبدیل نہیں ہوگا کتاب اللہ کا حکم۔ لہذا کہا جائے گا کہ مطلق دھونا یہ تو فرض ہے کتاب اللہ کے حکم سے اور نیت یہ سنت ہے خبر کے حکم یعنی حدیث کے حکم سے۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مطلق، دوسرا ہے مقید۔ مطلق اس لفظ کو کہتے ہیں جو صرف ذات پر دلالت کرتا ہے، اس ذات کے ساتھ کسی وصف کا لحاظ اور اعتبار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ الماء، پانی، اب یہ مطلق ہے کیونکہ اس میں کسی صفت کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ پانی ٹھنڈا ہے یا پانی گرم ہے، کسی صفت کے اس کے اندر اعتبار نہیں کیا گیا۔ اور مقید اس لفظ کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ کسی وصف کا اعتبار اور لحاظ کیا گیا ہو۔ جیسے کہ ماء ہے نا، اس کے ساتھ اگر ہم بارد لگا دیں تو بارد اس کی قید ہے اور یہ لفظ مقید بن جائے گا۔ اب اس سے ہر پانی مراد نہیں ہے بلکہ اس سے ایک مخصوص پانی مراد ہے اور وہ پانی ہے ٹھنڈا پانی۔ یہ تو ہو گیا مطلق کسے کہتے ہیں اور مقید کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حنفیہ کا مذہب بتا رہے ہیں کہ کتاب اللہ میں اگر کوئی لفظ مطلق آتا ہے تو حنفیہ کا اس کے متعلق کیا مذہب ہے۔ اب مذہب دیکھ لیں۔ دیکھیں حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق پر جب تک عمل کرنا ممکن ہو تو کتاب اللہ کے مطلق پر خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے زیادتی یعنی اضافہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علماء احناف کے نزدیک کتاب اللہ کا جو مطلق ہے یہ خاص کے حکم میں داخل ہے اور خاص ہی کی طرح یہ قطعی ہے، اور خبر واحد ہو یا قیاس ہو یہ دونوں ظنی ہے۔ اور اگر ہم خاص یعنی جو مطلق ہے اس کو خبر واحد کے ذریعے سے یا قیاس کے ذریعے سے مقید کر دیں تو مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مطلق پر زیادتی کرنا اور اس کو مقید کرنا اس کے وصف اطلاق کو منسوخ کرنا ہے، اور وصف اطلاق کو جو منسوخ کرنا اور ناسخ کے بارے میں جو حنفیہ کا ایک اصول ہے وہ اصول یہ ہے کہ ناسخ کے لیے ضروری ہے کہ وہ منسوخ کے مساوی ہو یا منسوخ سے اعلیٰ درجے کا ہو، اور خبر واحد ہو یا قیاس ہو یہ دونوں کتاب اللہ کے نہ تو مساوی ہیں نہ ہی اس سے اعلیٰ درجے کے ہیں بلکہ اس سے ادنا درجے کے ہیں، اور ادنا سے اعلیٰ کا نسخ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر کیا خبر واحد اور قیاس کو بالکل چھوڑ دیا جائے گا؟ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ خبر واحد ہو تو اس کا ایسا معنی بیان کیا جائے گا کہ خبر واحد پر بھی عمل ہو جائے گا اور جو کتاب اللہ کا جو مطلق ہے اس کا اطلاق بھی برقرار رہے گا، ایسا معنی بیان کیا جائے گا۔ جب ہم اس کی مثال بیان کریں گے تو اس سے انشاءاللہ بات سمجھنی آسان ہوگی۔ اب آپ یہاں سے ذرا عبارت دیکھیں۔ ذہب اصحابنا، ہمارے اصحاب یعنی حنفیہ اس بات کی طرف گئے ہیں، یہ ذہبہ کا فاعل بن رہا ہے، ان المطلق من کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ کا جو مطلق لفظ ہے، اذا امکن جب کبھی بھی ممکن ہو عمل کرنا باطلاقی اس کے مطلق پر، یعنی اس کو بغیر کسی مقید کیے اس پر عمل کرنا مطلق ممکن ہو تو پھر خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس پر اضافہ کرنا یا اس مطلق کو مقید کرنا یہ جائز نہیں ہوگا۔
لا تجوز، یہ جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے اسی کی مثال دے رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا ایک مطلق ہوگا، اس کے اوپر ہم کس طریقے سے عمل کریں گے۔ اب ذرا مثال کو سمجھے پہلے۔ دیکھیں مثال میں ایک تو ہے حنفیہ کا مذہب، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وضو کے 4 فرض ہیں، پورے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا اور دونوں پاؤں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے قرآن مجید کی آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، یہ پوری آیت ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کی 4 فرائض تو مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نیت کرنا اور ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی پہلے آپ نے ہاتھ دھونے، پھر آپ نے منہ دھونا ہے، پھر آپ نے مسح کرنا ہے، پھر آپ نے پاؤں دھونا ہے، اس ترتیب کے ساتھ وضو کرنے کو بھی وہ فرض قرار دیتے ہیں، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ۔ اور وہ دلیل کیا لے کر آتے ہیں؟ وہ دلیل حدیث لے کر آتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح ترتیب کے اوپر بھی وہ دلیل لے کر آتے ہیں، اس کی بھی ایک حدیث آتی ہے۔ بہرحال زیادہ تفصیل کے اندر میں نہیں جاؤں گا، مقصد ہے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا مسلک اور مذہب بتانا۔ اس کے بعد اگر آپ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب دیکھتے ہیں تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان 4 فرائض کے ساتھ ساتھ پے در پے وضو کرنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں۔ مطلب اگر آپ نے چہرہ دھویا ہے تو پھر چہرہ دھونے کے بعد آپ ہاتھ بھی دھوئیں، پھر مسح بھی کریں، اور پھر آپ پاؤں بھی دھوئیں، اور اگر آپ نے چہرہ دھو لیا 2 گھنٹے بعد اگر آپ ہاتھ کوہنیوں سمیت تک دھو رہے ہیں تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پے در پے وضو نہیں کیا ہے۔ تو وہ بھی ایک حدیث سے استدلال پکڑتے ہیں جو کہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو بہرحال زیادہ تفصیل کے اندر نہیں جائیں گے، آپ کو مسئلہ بتانا تھا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح جو امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، وہ بھی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں، جس حدیث کے اندر ہے کہ بغیر بسم اللہ پڑھنے کے وضو ہی نہیں ہوتا، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ وضو کے شروع میں پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو یہاں پہ مختلف مذاہب آ گئے، ایک حنفیہ کا مذہب آ گیا، شافعیہ کا مذہب آ گیا، مالکیہ کا مذہب آ گیا، اور اسی طرح امام داؤد ظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب حنفیہ جواب کیا دیتے ہیں؟ دیکھیں حنفیہ جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ ہے نا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اس سے اعضائے ثلاثہ اور مسح راس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اس میں اگر آپ غور کریں گے تو اس میں نیت کا ذکر نہیں ہے، اس میں ترتیب کا ذکر نہیں ہے، اس میں پے در پے ہونے کا ذکر نہیں ہے، اس میں شروع میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو بھی فرض قرار دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں حدیث کے ذریعے سے، اور حدیث کے ذریعے سے پھر کتاب اللہ پر اضافہ کرنا یہ لازم آئے گا۔ اور کتاب اللہ میں جو ایک حکم مطلق تھا کہ تم اعضائے ثلاثہ کو دھو لو اور چوتھے اس کے اوپر تم مسح کر لو، اس مطلق حکم کو حدیث کے ذریعے سے مقید کرنا یہ لازم آئے گا، اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کیا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا؟ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کے اوپر بھی عمل کیا جائے گا، لیکن حکم کے درجے میں فرق ہو جائے گا۔ ہم یہ کہیں گے کہ فرض تو وہ تو 4 ہی ہیں، اعضائے ثلاثہ کو آپ دھوئیں، ہاتھوں کو دھوئیں، پاؤں کو دھوئیں، منہ کو دھوئیں اور سر کا مسح کریں، فرض تو یہی 4 ہے۔ باقی یہ جو چیزیں آپ نے حدیث سے ثابت کی ہیں، ان ساری چیزوں کو حنفیہ سنت کا درجہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی سنت ہونے کے طور پر عمل کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا۔ اب آپ عبارت کو دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، جو آیت ہے وضو والی، فَالْمَأْمُورُ بِهِ، اس آیت کے مامور حکم دیا جائے، بِهِ اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ اس آیت کے ذریعے سے، اس آیت کے ذریعے سے جس بات کا حکم دیا گیا ہے هو الغسل، وہ دھونے کا حکم دیا گیا ہے، علی الاطلاق، مطلق طریقے پر، بغیر کسی قید کے اس آیت میں دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ، لہذا اضافہ نہیں کیا جائے گا، علیہ اس پر، کس پر؟ یہ دھونے کے حکم پر، غسل، یہ جو دھونے کا حکم ہے اس پر، یہ جو ہی ضمیر ہے یہ اس غسل کی طرف لوٹ رہی ہے، اس دھونے کے حکم پر اضافہ نہیں کیا جائے گا، نیت کے شرط لگانے کا، ترتیب کے شرط لگانے کا، موالات پے در پے دھونے کی شرط لگانے کا، والتسمیہ اور شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی شرط لگانے کا کیا نہیں کیا جائے گا؟ لا یزاد علیہ، اضافہ اور زیادتی نہیں کی جائے گی، ولیکن یعمل بالخبر، لیکن جو خبر یعنی حدیث کے اوپر عمل ضرور کیا جائے گا، علی وجہ ایسے طریقے پر لا یتغیر بہ حکم الکتابی، کہ اس طریقے پر عمل کرنے کے نتیجے میں کتاب اللہ کا حکم متغیر اور تبدیل نہ ہو۔ اور وہ کیا طریقہ ہے وہ آگے بتا رہے ہیں، فیقال، یہ کہا جائے گا، الغسل المطلق فرض بحکم الکتابی، مطلق دھونا بغیر کسی قید کے یہ تو کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہے، باقی نیت کرنا اور اسی طریقے سے ترتیب موالات وغیرہ یہ سنت ہے بحکم الخبری، حدیث کے حکم کی وجہ سے۔ تو یہ ایک مثال ہم نے پڑھ لی ہے، اگلی مثال ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔